أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون وإذا قيل لهم اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا کہ پیروی کرو ما انزل اللہ اس حکم کی جو اللہ نے نازل کیا ہے. جب انہیں کہا جاتا ہے ان مشرکین سے جن کا ذکر پہلے آ چکا ہے اتبعوا پیروی کرو ما اس حکم کی انزل اللہ جو اللہ نے اتارا ہے. قالوا تو کہتے ہیں بل نتبع بلکہ ہم تو پیروی کریں گے ما الفینا علیہ آباءنا جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. الفینا پایا ہے علیہ جس پر آباءنا اپنے باپ دادا کو. اولو کان آباؤہم اگرچہ ان کے باپ دادا لا یعقلون شیئا کچھ بھی عقل یا سمجھ نہ رکھتے ہوں ولا یہتدون اور نہ ہی سیدھی راہ پر ہوں تو کیا پھر بھی اس کی پیروی کریں گے. اولو کان اگرچہ یعنی کیا یہ اس وقت بھی ان کی پیروی کریں گے اپنے باپ دادا کی کہ لا یعقلون شیئا جب کہ وہ دین کی کچھ سمجھ نہیں رکھتے عقل سے کام نہیں لیتے. اس سے مراد دین کی کچھ سمجھ بھی نہیں رکھتے. ولا یہتدون اور نہ ان کے پاس ہدایت ہے آسمانی ہدایت بھی ان کے پاس نہیں ہے اور دین کی سمجھ بھی نہیں رکھتے تو کیا تب بھی یہ اپنے باپ دادا کی تقلید کرتے جائیں گے اور ان کی پیروی کریں گے اور ان کا طریقہ یہ اختیار کریں گے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے بارے میں جو ظاہر ہے کہ مشرکین عرب تھے اور جن کے بارے میں پہلے قرآن ذکر بھی کر چکا کہ وہ من الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا دیا ہے. یحبونہم کحب اللہ ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کی جانی چاہیے. اب جب انہیں کہا جاتا ہے ان مشرکین سے کہا جاتا ہے کہ اتبعوا ما انزل اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے جو احکام نازل ہو رہے ہیں توحید کا پیغام ہے اور باپ دادا کے رسم و رواج کو چھوڑ کر ان کے مشرکانہ طریقوں کو چھوڑ کر ان کی خرافات اور بدعات کو چھوڑ کر اللہ کے دین کی طرف آؤ. تو اس کے جواب میں یہ کہتے بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا ہم تو اسی کی پیروی اسی کے پیچھے چلتے رہیں گے ما الفینا علیہ آباءنا جس پر ہم نے باپ دادا کو پایا ہے. تو باپ دادا کا کہ رسم و رواج دنیا بھر کے اندر جہاں پر بھی آپ کسی بھی معاشرے کے اندر دیکھیں تو ایک ان کے رسوم و رواج کے ساتھ لوگوں کی ایک عقیدت ہوتی ہے محبت ہوتی ہے. جلدی جلدی ان کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو قرآن کے نزول کے وقت بھی جاہلیت کے جتنے بھی رسوم و رواج تھے مشرکانہ طریقے تھے بدعات تھے قرآن ان کو چھوڑنے کی تلقین کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی طرف آؤ اور جاہلیت کے جو رسوم و رواج ہیں مشرکانہ طریقے ہیں بدعات ہیں ان کو چھوڑ دو. تو اس کے جواب میں وہ کہتے کہ چونکہ ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں تو باپ دادا کا طریقہ تو ہم نہیں چھوڑ سکتے. آج بھی بہت سے لوگ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہمارے تو باپ دادا اسی طرح کرتے تھے. کیا وہ غلط تھے؟ کیا وہ سارے غلط تھے؟ ہمارے باپ دادا جو ہیں یعنی ایک طرح سے اس کو جواز دینے کے لیے یہ بات کی جاتی ہے کہ کیا باپ دادا کا طریقہ سارا ہی غلط تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے باپ دادا کے طریقے کے حوالے سے کہ کون سا طریقہ ان کا درست ہو سکتا ہے کون سا طریقہ ان کا غلط ہو سکتا ہے آگے دو باتیں ذکر کی کہ اولو کان آباؤہم
کیا یہ تب بھی ان کی باتوں میں آئیں گے، ان کے طریقے پر چلیں گے اگرچہ ان کے باپ دادا لا یعقلون شیئا، ایک تو یہ ہے کہ دین کی سمجھ بوجھ نہ رکھتے ہوں، تو تب بھی کیا اسی طریقے پر چلیں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو عقل دی ہے، سمجھ اور شعور دیا ہے کہ ایک طرف غلط طریقہ چلا آ رہا ہو، کوئی گمراہ طریقہ، بدعات کا طریقہ، ماں باپ دادا سے پیچھے لوگوں سے چلا آ رہا ہو، تو دوسری طرف اللہ رب العزت کا حکم ہو تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ جب ضروری نہیں ہے کہ ہر بات جو باپ دادا سے چلی آ رہی ہے وہ صحیح بھی ہو۔ لا یعقلون شیئا، اگرچہ وہ دین کی سمجھ بوجھ نہ رکھتے ہوں، ولا یہتدون، اور نہ ان کے پاس کوئی ہدایت، آسمانی ہدایت ہو۔ ہدایت ظاہر دو چیزیں یہاں پر، ایک آسمانی ہدایت قرآن و سنت کی شکل کے اندر، اور دوسرا عقل سلیم جو ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان رسم و رواج کے اندر بدعات کو بھی سمجھ جاتا ہے کہ اچھا یہ چیز صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری بڑی دلیل جو ہے آسمانی ہدایت ہے۔ تو باپ دادا سے چلی ہوئی ہر چیز بری بھی نہیں ہے اور ہر چیز اچھی بھی نہیں ہے۔ تو سورہ لقمان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا ذکر اس طرح کیا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، پہلے فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں، حسن سلوک کریں ان کے ساتھ، انہوں نے بڑی مشقت سے آپ کو پالا ہے۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ کوشش کریں عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، کہ آپ میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائیں، شرک کرنے کا حکم دیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، آپ نے ان کی بات نہیں ماننی، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیا میں پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہیں۔ دنیا میں مشرک والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک، ان کی عزت اور احترام کے اندر کوئی فرق نہیں آنا چاہیے، لیکن شرک کے معاملے میں، گمراہی کے معاملے میں ان کی بات نہیں ماننی ہے آپ نے۔ عزت اور احترام ان کا اپنی جگہ، وہ اس میں آپ نے کوئی کمی نہیں کرنی ہے۔ اور والدین اگر ہدایت پر ہوں تو ان کی اتباع جو ہے وہ کرنی چاہیے، جس طرح کہ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، میں نے اپنے باپ دادا کے دین کی پیروی کی ہے۔ کون سا دین؟ ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام کا دین، اسماعیل علیہ السلام کا دین۔ میرے باپ دادا تو ابراہیم و اسماعیل تھے، میں ان کے دین پر ہوں، ان کے دین پر چلتا ہوں۔ تو حق کے معاملے میں، اچھائی کے معاملے میں، خیر کے معاملے میں، جو اچھائی پہلے سے چلی آ رہی ہے، حق پہلے سے چلا آ رہا ہے، تو اس میں باپ دادا کے دین پر انبیاء علیہ السلام بھی اعلان کرتے ہیں کہ ہم ان کے دین پر ہیں اور ان کی پیروی کرتے ہیں، اور گمراہی کے راستے پر ہیں تو اس سے انکار کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے اصل لا یعقلون شیئا۔ تو دو چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کر دی کہ باپ دادا اگر دین کی سمجھ بوجھ نہ رکھتے ہوں تو ان کے پیچھے نہ چلو، ان کا طریقہ اختیار نہ کرو، ولا یہتدون، اور ہدایت اور سیدھی راہ پر نہ ہوں تو تب بھی ان کے راستے پر نہ چلو۔ اور یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں بس یہ دلیل کافی ہو، یہ حجت اور یہ دلیل اللہ کے ہاں نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ کل اس کے ہاں پکڑ ہوگی کہ اللہ اور رسول کا حکم آ گیا تھا، اس کے مقابلے میں تم نے ان بدعات کو، خرافات کو کیوں اختیار کیا ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، مثال ان لوگوں کی، الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر کیا، كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، اس شخص کی طرح ہے، الَّذِي يَنْعِقُ، جو کہ ہانکتا ہے۔ يَنْعِقُ کہتے ہیں اس چرواہے کو جو کہ جانوروں کو ہانکتا ہو۔ تو کافروں کی مثال اللہ تبارک و تعالی نے دی، مثل الذین، مثل سے مراد یہاں پر کیفیت اور حالت، ان لوگوں کی حالت، ان کی کیفیت، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، کمثل الذی، یہ اس شخص کی حالت اور کیفیت کی طرح ہے، الذی ینعق، جو آواز لگاتا ہے جانوروں کو، بما لا یسمع، جو سنتے نہیں ہیں، الا دعاء و نداء، مگر اس کی آواز کو اور اس کے چلانے کو، ندا پکار،
دعا، اس کی آواز اور اس کی پکار کو سن. جانور جو ہیں وہ تو چرواہے کی آواز کو سنتے ہیں اور اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ چرواہا اس کو، جانوروں کو چرانے والا اسے کیا کہتا ہے. تو یانیقو کہتے ہیں عربی میں اس آواز کو جو کہ چرواہا جانوروں کو چراتے وقت زور زور سے آواز لگاتا ہے، چلاتا ہے، زور زور سے آواز لگاتا ہے. ہم ایک محاورے کے طور پر کہتے ہیں کہ یہ تو فلاں آدمی کی بھیڑ چال ہے. بھیڑ چال کہ جانوروں کو ایک صدا لگائی جاتی ہے تو وہ اس پر چل پڑتے ہیں دائیں بائیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ دائیں بائیں کیوں چلتے ہیں، دائیں کیوں چل رہے ہیں اور بائیں کیوں چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو تو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کو عقل اور سمجھ عطا فرمائی ہے، اسے تو سوچ سمجھ کر چلنا چاہیے، بھیڑ چال نہیں چلنی چاہیے کہ جدھر سارا معاشرہ جا رہا ہو اس کے پیچھے چل پڑیں، کہ یہ ساری دنیا ادھر جا رہی ہے، ہوا کے رخ پہ چل پڑے، جدھر ہوا کا رخ ہو ادھر چل پڑے. یہ عقل مند آدمی کا کام نہیں ہے. سوچ اور سمجھ رکھنے والا جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اس کا کام یہ نہیں ہے. وہ اچھے اور برے کی تمیز کر کے چلے کہ اچھائی ہے یا برائی ہے جس کے پیچھے میں چل رہا ہوں، خیر ہے یا شر ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ سارے کنویں کے اندر چھلانگ لگائیں گے تو میں بھی اس کے پیچھے چھلانگ لگا دوں گا. تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، اور یہ پکار ان کے لیے اسی طرح ہے جس طرح کہ ان کا رویہ ایسا ہی جیسے جانور ہیں، سنتے نہیں ہیں بات کو. تو آگے فرمایا کہ سمن بکمن عمیٌ، بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، یہ عقل سے کام نہیں لیتے. اللہ نے کان دیے ہیں سننے کے لیے اور حق بات سننا گوارا نہیں کرتے. یہ بہرے ہیں، حق بات سچائی کی بات ان کی زبان سے نکلتی نہیں ہے. عمیٌ، کھلی آنکھوں سے اللہ کا مشاہدہ کرتے نہیں ہیں. اندھے ہیں، کھلی آنکھوں سے اللہ کی کائنات کا مشاہدہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت تک پہنچ جائیں کہ ان کا کوئی خالق اور مالک ہے جس نے زمین پر رہنے کا کوئی سلیقہ ان کو سکھایا ہے. فہم لا یعقلون، یہ عقل سے کام نہیں لیتے. اب ظاہر ہے کہ یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ مشرکین کے جو ہے وہ اندھے بھی تھے، بہرے بھی تھے. لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو ہیں لیکن لا یفقہون بہا، سمجھتے نہیں ہیں. لہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں ہیں لیکن کھلی آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں. ولہم آذان لا یبصرون بہا، کان تو ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں. حق بات سننا گوارا ہی نہیں ہے. جہاں پر کوئی حق بات ہوتی ہے تو اس کو سننا ہی گوارا نہیں کرتے. آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ جو ہیں ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوں، موبائل پر کوئی تلاوت لگی ہوئی ہو، کوئی اچھی بات ہو، اس کو فوراً بند کر کے اس کو جو ہے وہ گانے لگانا شروع کر دیتے ہیں اور بیہودہ قسم کی باتیں جو ہیں ڈرامے شروع کر دیتے ہیں. تو سننا تک بھی گوارا نہیں کرتے کہ اللہ اور رسول کی بات ہو رہی ہے اور اس کو بند کر کے وہ ان چیزوں کے اندر دلچسپ، گھنٹوں اس کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں. کئی گھنٹے جو ہیں بیہودہ قسم کے ڈرامے دیکھیں گے، بیہودہ قسم کے میوزک جو ہے اس کو سنیں گے. لیکن کہیں قرآن کی تلاوت آ جائے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو تو اس کو سننا بھی گوارا نہیں کرتے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، عقل سے کام نہیں لیتے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ من طیبات، ان پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دی ہیں. رزق ہر وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے. ایک تو وہ رزق ہے جو ہم کھاتے ہیں، تو یہاں ان چیزوں میں سے پاکیزہ چیزیں جن کا ذکر پہلی آیت کے اندر بھی آپ کے سامنے ہو چکا. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ زمین کے اندر جو چیزیں حلال ہیں، پاک ہیں، وہ چیزیں کھاؤ. یہی بات اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو بھی اس بات کا حکم دیا. یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا، کلو کھاؤ تم ان پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں دی ہیں، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو. تو عمل صالح اور پاکیزہ حلال کھانا، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ جوڑ دیا ہے کہ عمل صالح کے لیے رزق حلال بہت ضروری ہے. عمل صالح وہی معتبر ہے، وہی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتا ہے جس کے پیچھے
رزق حلال ہو، من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے آپ کو دی ہیں انہیں کھاؤ، واشکروا للہ، اور اپنی خود ساختہ پابندیوں کے اندر، خود ساختہ پابندیاں بہت سی مشرکین نے لگا دی تھیں، مثلا ایک یہ تھا کہ جس جانور کو ذبح کرتے تھے اس کو نہیں کھاتے تھے، جو مردار ہوتا تھا اس کو کھا لیتے تھے، اور دلیل کیا دیتے تھے کہ دیکھیں جس کو اللہ نے مارا ہے اس کو ہم کھاتے ہیں، اور جس کو انسان ذبح کرتا ہے اس کو ہم نہیں کھاتے۔ تو مسلمانوں پر ایک الزام یہ بھی لگاتے تھے کہ دیکھو یہ خود ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں تو اس کو کھا لیتے ہیں، اللہ مارتا ہے تو اس کو نہیں کھاتے۔ یہ تو عجیب و غریب قسم کے اس طرح کے دلائل جو ہیں مشرکین دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں، حلال جانور ہیں، حلال چیزیں ہیں، انہیں کھاؤ، خود ساختہ جو پابندیاں تم نے اپنے اوپر لگا دی ہیں ان کو ختم کرو، واشکروا للہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا اور ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہ یہ اللہ ہی کی دی ہوئی نعمت ہے، اور ان کا صحیح استعمال کرنا، جو نعمت جس مقصد کے لیے دی ہے، انسان ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اللہ کی بندگی اختیار کرے، اور بندگی کے لیے ظاہر زندہ رہنا اور حلال چیزوں سے فائدہ اٹھانا۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، بشر اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، اگر تم اسی کی بندگی کرتے ہو تو اس کا شکر ادا کرو۔ تو بندگی اور شکر یہ دونوں چیزیں بہت ہی اہم ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے اندر ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا جو ہے یہ بہت اہم بات یہاں پر ذکر کی گئی ہے کہ شکر اصل یہ ہے کہ زبان سے بھی شکر ادا کیا جائے، الحمدللہ، کھانا کھا کر ہم کہتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا۔ کوئی بھی نعمت اللہ تعالیٰ کی ملتی ہے تو اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا زبان سے بھی شکر ادا کرتے ہیں، دل میں بھی اللہ تعالیٰ کے احسانات پر دل کے اندر احسان مند ہونا چاہیے، اور اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی معصیت میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آنکھیں ہیں، آنکھوں کا صحیح استعمال کریں، غلط جگہ نہیں پڑنی چاہیے، کان سے غلط باتیں نہیں سننی چاہیے، اور اپنے دل و دماغ کے اندر غلط خیالات، گمراہ کن خیالات نہیں آنے چاہیے۔ ان کا استعمال، صحیح استعمال یہ ہے، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، واقعی اسی کے بندے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو اپنی زبان سے، اپنے دل سے، اپنے عمل سے، اور پاکیزہ چیزوں کو استعمال کرو۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انک عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور، فاعف عنا یا غفور یا غفور۔ اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللہم یا منور القلوب نور قلوبنا بنور الایمان۔ اللہم یا منور القلوب نور قلوبنا بنور القرآن۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔